دوستو، اپنی روحانیت کو مضبوط کرو۔ اپنا انٹرنل پاور جسے کہا جاتا ہے یا اسپریچولیٹی جس کو کہا جاتا ہے، روحانیت کہا جاتا ہے، اور تقوی کا تعلق بھی روحانیت کے ساتھ ہے۔ تو جو بھی اخلاص کے ساتھ اگر ہم ایک بھی سجدہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ لاکھوں سجدے کے اوپر بھاری پڑے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آپ نے بہت بڑا ایک بہت بڑا ٹرک آپ نے 16 چکے کا یا 12 چکے کا آپ نے ایک کباڑ کا بھر رکھا ہے، اس کی وہ قیمت نہیں بنے گی جو 50 گرام سونے کی بنتی ہے۔ 50 گرام سونا تو آپ جیب میں ڈال کے بھی جا سکتے ہو، اور آپ نے ٹرکیں جو بھر رکھی ہے کباڑ کی، اس کی وہ قیمت نہیں بنے گی کیونکہ وہ کباڑ ہے۔ تو اگر اخلاص کے ساتھ آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں یا صدقہ اور خیرات نہیں کر رہے ہیں تو یوں سمجھو کہ عبادت کا آپ نے کباڑ بھر رکھا ہے، لیکن وہ اسپریچولیٹی یا وہ اخلاص یا وہ للہیت یا وہ تقوی والی عبادت آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو کباڑ اکٹھا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پیور گھی جو 1 کلو ہو، اور ایک ہوتا ہے ڈالڈا گھی جو 10 کلو ہو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیور گھی کی تو خوشبو ہی دور سے آ جاتی ہے۔ تو ہماری جو عبادتیں ہیں یا ہمارا جو ہم بظاہر جس کو ریاضت کہتے ہیں اور یا عبادت کہتے ہیں، وہ ہماری سب اس طریقے کی ہو گئی ہے جس طریقے کا نقلی اناج ہو گیا، یوریا یکت، کیمیکل یکت ہماری خوراکیں ہو گئی، ہماری نسلیں ہو گئی، ہماری طاقتیں ہو گئی۔ اس طریقے سے ہماری عبادت جو بھی ہے وہ بھی نقلی ہو گئی۔ معاف کرنا مجھے کہنے دو، ہماری تعلیم، ہمارا یہ مولانا بننا، ہماری یہ تدریس، ہماری یہ تبلیغ، ہمارا یہ جو عبادت کی جتنی بھی ایکٹیویٹیاں ہیں وہ نقلی ہو گئی۔ اخلاص کہاں سے لائیں؟ تو دوستو، وہ اخلاص ہونا چاہیے، وہ روحانیت ہونی چاہیے، اور وہ جذبہ اسلام ہونا چاہیے جو 313 بدریوں کے اندر تھا۔ آج آپ کی آبادی لگ بھگ 2 ارب کی ہے، لیکن وہ بدری والا کام آپ نہیں کر سکتے، وہ 313 والا کام آپ نہیں کر سکتے۔ مجھے کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی تربیت میں رہتے تھے۔ ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کا اخلاص، ان کی للہیت، ان کی رضا الہی ان کے سامنے تھی۔ وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ یہ یقین کر کے چلتے تھے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ اگر جنگل میں ہیں یا بند کمرے میں ہیں یا بھیڑ میں ہیں یا تنہائی میں ہیں یا یکسوئی میں ہیں یا خلوت نشینی میں ہیں، لیکن اگر آپ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کا قلب کا استحضار ہونا چاہیے، قلب حاضر ہونا چاہیے، خوف خداوندی تمہارے اوپر طاری ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا خالق تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، تو آپ سے بڑے بڑے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ کہتے ہیں مول صاحب کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ گناہ چھوٹ جائے، عصیان چھوٹ جائے، اللہ کی نافرمانی چھوٹ جائے۔ آج کے دور کے اندر جب کہ بے حیائی کا دور ہے، بدامنی کا دور ہے، ضلالت بھرا زمانہ ہے، تو ہم اپنے ایمان کا تحفظ کیسے کریں، رب کو کیسے یاد کریں؟ تو دوستو، رب کو یاد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ استحضار قلب کر لو، قلب کو مطمئن کر دو، اور یہ سوچو قلب کو حاضر سمجھ کر کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کوئی بھی گناہ کی ایکٹیویٹی کرنے جاؤ گے، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، چھوٹی چوری ہو یا بڑی چوری ہو، خدا کے حکم کی اگر کوئی بھی عدولی ہوگی تو آپ کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ یار میں کیا کرنے جا رہا ہوں، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ استحضار ہوگا
تو انشاءاللہ آپ سے بڑے بڑے گناہ بھی آپ کے چھوٹ جائیں گے، جس کو استحضار قلب کہتے ہیں۔ اور اخلاص بھری نماز پڑھو، اخلاص بھرا صدقہ اور خیرات کرو، دعوتیں کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، دان کرو، ڈونیشن کرو، لیکن اخلاص ہونا چاہیے۔ تمہارا انٹرنل پاور جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تمہاری روحانی کیفیت تمہاری مضبوط ہونی چاہیے، اسپریچولیٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ تمہاری مضبوط ہونی چاہیے، روحانیت مضبوط ہونی چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ تمہاری عبادت کے اندر بھی وزن بڑھے گا، وہ کوسٹلی ہوگی، چاہے کم کرو چاہے کم تسبیح پڑھو، لیکن اللہ کو حاضر سمجھ کر پڑھو کہ میرا رب سن رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے جو کچھ میں بول رہا ہوں۔ ان اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ تو تمہارے دل کے اندر اٹھنے والی دھڑکن سے بھی واقف ہے۔ کیا سوچ رہے ہو کس کے بارے میں؟ اللہ کو پہلے پتہ پڑ گیا۔ تم تو بربادی کے پلان بنا رہے ہو، کسی کو زیر و زبر کرنے کا پلان بنا رہے ہو، کانسپریسی کے بارے میں سوچ رہے ہو، سازشیں بنا رہے ہو، لیکن تمہارا رب تمہاری سازشوں سے پہلے واقف ہو گیا۔ اللہ کو اس کی انفارمیشن مل گئی، کیونکہ اللہ تو صانع ہے نا، خالق ہے نا، مالک ہے نا، بنانے والا ہے نا۔ جس مشینری کو اللہ نے بنایا ہے، مخلوق کو بنایا ہے، وہ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہے، تو تمہارے ہر حال سے، تمہاری ہر کیفیت سے اللہ کی ذات واقف ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر ہر کام کیا کرو، انشاءاللہ تم سے دنیا کی برائیاں بھی چھوٹ جائے گی، عبادت میں بھی لطف آئے گا، عبادت میں بھی دل لگے گا، اور یہ خیالات، یہ وسوسے، شیاطین کے وسوسے جو تمہارے دماغ اور دلوں کے اوپر طاری رہتے ہیں، یہ بھی دھیرے دھیرے ہٹنے لگ جائیں گے۔ ہاں، ایک وہ وسوسہ، ایک وہ خیال جو انسان کے دل میں آتا ہے، جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے اوپر اللہ پکڑ نہیں کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پکڑ نہیں کرے گا جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس قسم کے اگر کوئی وسوسہ شیاطین آ کے آ رہے ہیں تو اللہ اس کے بارے میں پکڑ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر مدامت کی، یا کیا کہتے ہیں دوامی طور پر، یا اس کو جان بوجھ کر ان وسوسائز کو لے کے آئے، تو پھر پکڑ ہو سکتی ہے جو تمہارے اختیار میں ہے۔ تو دوستو یہ ہے، اور عبادت کرنے والوں کو عبادت کے اندر اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا میں کہتا ہوں ایک کرکٹر کو چھکا لگانے میں آتا ہے، ایک پہلوان کو کشتی جیتنے میں کتنا مزہ آتا ہے، اتنا اللہ والوں کو عبادت کے اندر لطف آتا ہے۔ تم جو مرغ و مسلم توڑتے ہو اس میں تم کو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اللہ والے بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی یاد میں جو کھو جاتے ہیں، مستغرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں خدا کی یاد میں، ان کو اتنا ہی لطف آتا ہے، اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ لیکن ایک بات دوستو یاد رکھو، مقرباں را بود بیش حیرانی، جو اللہ کی نزدیکیاں جتنی حاصل کرتا ہے اس کے امتحانات بھی کٹھن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی تکلیف آپ کو آتی ہے، پریشانی آتی ہے دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، تو نہ گھبرائیں، وہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے، اور اللہ سے کہو کہ یا اللہ میں تیرے امتحان کا متحمل نہیں ہوں، میرا امتحان مت لینا، یا اللہ میرے اوپر تو کرم کر، میرے اوپر تو فضل کر، میرے اوپر تو رحم کر، میرے اوپر تو تیری کیا ہے کہ شفقت ہونی چاہیے، مہربانی ہونی چاہیے۔ اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرو کہ یا اللہ توفیق عطا فرما کار خیر کرنے کی، رب کی توفیق کے بغیر بندہ کار خیر نہیں کر سکتا، یاد رہنا چاہیے۔ جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہیں ہوگی، اس سے پہلے آپ نیک نہیں بن سکتے، آپ زاہد نہیں بن سکتے، آپ کی شخصیت متورع نہیں بن سکتے، آپ کی شخصیت کے اندر وہ اخلاص نہیں آ سکتا جب تک اللہ کی توفیق حال شامل نہ ہو۔ اللہ سے یہ دعا کرا کرو، یا اللہ اعمال صالحہ کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرما۔ اور دوستو یہ چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، زندگی کا سمجھو ڈیمو ہے، ڈیمو۔ اصلی زندگی تو آخرت والی زندگی ہے، عقبہ والی زندگی ہے۔ یا گناہ سے بچو گے یا تھوڑی تکلیفیں برداشت کرو گے تو آخرت میں پھر موجاں ہی موجاں، اور نہیں تو پھر
آخرت کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔